اللہ علیہ وسلم آپ جمعہ دا خطبہ دے رہے ہیں، بخاری شریف دی روایت، ایک صحابی کھڑے ہو گئے، انہوں عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گرمی ہے اور آپ دیکھ رہے ہو گرمی دے نال فصلیں اجڑ گئی، مال مر گئے، تو آپ دعا فرماؤ کہ اللہ رب العزت بارش عطا فرمائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے والے دن صحابی آدھے کہ حضور نے ہاتھ اٹھائے اور سانو انج لگا کہ بدل نو اشارہ کر رہے ہیں کہ وسنا شروع کر رہے ہیں۔ اجے آپ نے ہاتھ داڑھی مبارک دے انج واپس پھیرے نہیں سائے کہ داڑھی کی سرکار دی جو قطرے بارش دے گر رہے ہیں کہ ہاتھ اٹھان دی دیر ہوئی اور بارش آنے شروع ہو گئی۔ پھر 8 دن بارش ہوتی رہی، وہی صاحب پھر آئے جمعے والے دن، سرکار پھر جمعہ پڑھان لگے میں وہی کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانور ڈوب گئے، دیواراں گر گئے، آپ ہاتھ اٹھاؤ اللہ بارش اور روک دے۔ پھر آپ نے ہاتھ اٹھائے اور وہ لفظ کیویں ہیں کہ اللہ دی بارگاہ جرز کی تھی یا اللہ مدینہ شہر تے نامت سے 12 وسنا شروع ہے اور ان انگلی دا اشارہ کی تین کر کے تو صحابہ دن بدل جڑا نا مدینے تو ہٹ گیا ہاں، باقی جگہ تے بدل ہی بدل ہاں۔ مساجد دے اندر تو سارے مسائل ہی مسجد جھال ہو، لیکن آج سے کی ہویا مسائل دا حل پار تلاش کی تھا تو پھر سارے معاملات خراب ہو گئے، مسجد دیو قدر نہیں کی تھی تو سارا سسٹم تباہ و برباد ہو گیا۔ اور صرف 3 بندے علی سرکار نے فرمایا مسجد نہ آنے دے، جنہیں بالکل چھوٹے بچے ہوں، ابن ماجہ دی روایت ہے، انہوں نے مسجد نہ آنے دے کہ نہیں پیشاب نہ کر رہے، جس آدمی دا عقل ٹھیک نہیں ہے اس نے مسجد نہ آنے دے، نشہ کرنے والے نہ آنے دے کہ جنہوں پاگل ہوئے گا انہوں سمجھ نہیں لگے گی اور مسجد دا ادب نہیں کر سکتے۔ تو واللہ آپ کی سکھا رہے ہیں، سرکار فرما رہے ہیں 7 سال دا بچہ ہوئے نماز سکھاؤ، 10 سال دا ہو جائے سزا دے کے پڑھاؤ۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور دے اندر کوئی ایک صاحب بھی ایسا نہ ہوتا جنہ جماعت جنہ ہوتا، سرکار نظر پھر دے ہم ایک کونے تو دوسرے طرف، پھر کہ خلفائے راشدین دی بھی یہی ترتیب رہی کہ چیک کر دے ہاں کہ ہاں بھی سارے آگے ہم مسجد دے اندر، وہ تو گھڑیاں تو کوئی نہ، لیکن اتنا ایک ایسٹیمیٹ ہوتا ہے کہ اذان تو بعد اگر کوئی آدمی گھروں نکلے انہوں قضائے حاجت بھی ضرورت ہوئے اس تو بعد وضو کر کے مسجد تک آ جائیں، اس تو بعد جماعت ہویا کریں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب بھی سکھائی ہے کہ لوگوں گھرانو قبرستان نہ بڑھاؤ، کچھ نماز گھرج بھی پڑھیا سنتاں نوافل اپنے گھران دے اندر پڑھو، کاٹے گھران جو اللہ دی رحمت و برکت نازل ہوئے۔ اسی طرح فرما قرآن اپنے گھران دے اندر پڑھیا کرو، کاٹے گھران جو رحمت و برکت نازل ہوئے، لیکن جماعت دے نال نماز پڑھیں، ورکعوا مع الراکعین، ایک قرآن دا حکم حاضر دی امت لے، رکوع کرنے والے دے نال رکوع کرو۔ اور ایک روایت دا مفہوم اس طرح کی ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی کاروبار کرتا ہے، دکاندار ہے، تو دکان والا کی کرے سنتا دکان پڑے تو آپ نے ارشاد فرمایا گاہک بھی نہیں جائے گا تو ثواب بھی سنتا دکان پڑھنے دا زیادہ ہوگا۔ آپ خود دیکھ لو کی ہو رہا ہے اور اس وقت کی ترتیب کی ہاں۔ ایک روایت کے اندر بڑا مشہور واقعہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صبح دی نماز دا سلام پھر دے ہیں اور جنہیں سلام پھر دے ہیں ایک صاحب اٹھ کے دوڑ بول دے ہیں، بیٹھتے نہیں سن، دعا دا انتظار نہیں سن کر دے۔ ایک دن آپ نے صحابہ نے فرمایا کس بندے نو کی ہے کیوں دوڑ جاتا، فوراً دوڑ جاتا، انہیں پکڑ لینا۔ جدوں سلام گریا وہ دی عادت اٹھ کے دوڑنا شروع کیتا، نال والے نے پکڑ لیا، بارگاہ نبی پیش کر دیا۔ آپ نے پوچھا دوست کیوں اتنا جلدی گھر دوڑ جانا ہے؟ انہوں نے عرض کی تھی میرے آقا
جی چادر میں بنی ہوئی ادھر نماز پڑھنا میری بیوی اور میرے کو لے ایک کی پاک چادر ہے میں گھر جانا ہے اپنی بیوی بھی دینا پھر وہ استعمال کر دی وہ نماز پڑھنا یہ حالات اتنا مشکل اور دوڑ کے آدھا کہ دی نماز قضا نہ ہو جائے اسی طرح دوسری روایت ہے ایک صحابیوں بھی جلدی جلدی جویں سلام کرتا فوراً دوڑ کے گھر چلے جاتے آپ نے انہوں نے پوچھا عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر کا نال ایک یہودی دا گھر ہے اور اس نے گھر کھجور لگی ہوئی ہے اور وہ ایک تیری ساڑھے گھر چکی ہوئی ہے رات دا ٹائم ہوتا ہے کچھ کھجوراں گر جاتی ہیں ساڑھے سے ہیں میں دوڑ کے جانا کہ میرے بچے اٹھا کے کھا نہ لیں وہ کچھ کر کے دیوار تو دوئے پاسے پھینک دیں کاش کبھی اسی بھی ایسا کر دیں کمال نہ ہو جانی لیکن اتنی ترتیبہ انہوں لوگوں دیا پر ادھر جماعت علی شعبہ اے نہ چھوڑیا جاتا نبی نہ صحابی ہاں جی نے سوال کیتا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا گھر بڑا دور ہے رستہ بھی کافی گڑبڑ ہے اور ایک کھالے تو بھی گزرنا ہوتا ہے تو میں نے ماں پکڑ کے مسجد لیان والا بندہ بھی کوئی نہیں ہے میری معاملت کرنے والا بھی کوئی نہیں آپ اجازت فرما دو کہ میں گھر نماز پڑھ لیا کریں آپ نے فرمایا ٹھیک ہے جدوں چند قدم چلیا فرمایا روکو اس کو پھر بلایا کہ اذان دی آواز سننا ہے تو اس نے عرض کی تھی یا رسول اللہ سننا فرمایا ہمیں کوئی بھی مومن نہیں چل کے آیا رسی گھروں لائے مسجد نبوی تک رسی بنا پکڑ کے آ گیا یعنی اس حد تک حکم ہا کہ جماعت نال نماز پڑھے میری اور یہ وجہ کی ہا اسلام دی شان ہے کہ جدوں چار مسلمان بھائی بیٹھ جان عبادت پورا ہوتی ہے نیکیاں بڑھ جاتی ہیں مثلا دیکھو اکلا گھر نماز پڑھتا ایک نماز دا ثواب مسجد نماز پڑھتا ہے 27 نماز دا ثواب جامع مسجد تک کی مطلب ہے جتنے زیادہ لوگ جمع ہو جان اور 500 نماز دا ثواب مسجد نبی چ نماز پڑھتا ہے 50,000 نماز دا ثواب مسجد حرام نماز پڑھتا ہے 1,00,000 نماز دا ثواب کہ جویں جویں حضور دی امت زیادہ اکٹھی ہوتی جائے جو ثواب ہونے زیادہ کدی کدی جگہ دی وجہ تو اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے کدی کسی علت اور وجہ تو ثواب بڑھ جائے گا تو اللہ نے شان دیتی ہے کہ مسجد یہ پوزیشن ہے اگے جیویں چونکہ مساجد دی شان ہے تو 3 مساجد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کائنات دیر عظمت والی دسیاں مسجد اقصی مسجد نبی اور مسجد حرام انہاں لئی اجر و ثواب باقی تمام مساجد تو جدا دسیا اج وہ پیار اگر مساجد نال ہو جائے کتنا خوبصورت کام ہو جائے گا صحابہ دی عادت کی ہا کہ مسجد نال اتنا پیار ہوتا بیٹھے بیٹھے سو جاتے حالانکہ کون سوتا ہے سمے گا وہی جدہ انس ہوئے گا مسجد نال دوئے نو مسجد کدی نیند نہیں آئے گی اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ آپ نے مسجد امام رکھی تو ایک دن لیٹ ہو گئی آپ نہیں پہنچے جماعت تھے امام لوگوں نے لے کے بیٹھا رہا اورنگزیب دیر نہ لایا لوگ بھی بیٹھے رہے امام بھی بیٹھا ہے انہوں نے پوچھا کہ جنابی جماعت ہوئی ہے کہ نہیں کہ کیوں نہیں ہوئی امام صاحب نے آکھیا جی تواڈے انتظار وچ بیٹھے رہے فرمایا کہ جڑا امام بادشاہ دے انتظار کرے وہ پیچھے نماز نہیں ہوتی کہ میری انتظار جماعت لیٹ کر دیتی ہے تیرے پیچھے نہیں نماز ہو سکتی کہ اتھے کی ہاں اتھے پوزیشن ہاں کہ ایک ہی صف پہ کھڑے ہو گئے محمود و عیاض نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز اس گردی شان یہ ہے کہ کوئی صف بھی اگلی صف پہ کھڑا ہو گیا کسی دی جرت نہیں ہے کوئی بازو پکڑ کے پچھلی کھڑا جائے غالباً خلیفہ ہارون الرشید دا دور ہاں یا اس نے بیٹے مامون دا دور ہاں تھوڑا جب بات یاد نہیں رہی
ایک صاحب نے حکم دیتا ہے کہ میرے ملک جو نکل جاؤ. سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے شاگرد سے انہوں کو لایا کہ میرے بادشاہ کا حکم ہے کہ میرے ملک جو نکل جا کی کرا. اس نے کیا پریشان نہ ہو جا کہ مسجد اچھ بیٹھ جا. مسجد او دا ملک نہیں ہے، اللہ دی ملکیت ہے. اتو دنوں نہیں بادشاہ کر سکے. تو یہ ایسی جگہ ہاں کہ کسی بادشاہ دی ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ مسجد جو نکل جائے. اللہ دی پناہ دے اندر آ گیا. وہ پہلا طبقہ بڑا خوش نصیب ہاں. انہوں نے کدی ٹینشن ہو گیا تو کی کر دیا، اللہ دے گھر آ کے نفل پڑھنا شروع کر دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس بھی سے رہا. صحابہ نے کہ آپ نے تھوڑی کی پریشانی ہو گیا تو کی فرماتا ارہنی یا بلال، کہ بلال میں نے راحت پہنچا. اذان پڑھ نماز پڑھیے، نماز دے اندر ہی سارے معاملات کو سولا. اور اج ہوں اپنا حال ہو گیا کہ اسی وہ سارے رولے شکار انہوں نے حال اسی کسی اور طریقے نہ جانے ہیں. مسجد جو حل نہیں کرنا چاہتے، حالانکہ دنیا دے تمام مسائل دا حل اللہ دے گھر جہان نہ لیا. ایک کم درست ہو جانا اور سارا دا سارا ہی ٹھیک ہو جانا. اسی دیکھو کہ بڑیاں بڑیاں عبادتاں ہیں، ٹوٹلی طور پہ گناہ نو کسی چیز نہ روکن دی بات نہیں کی تھی. ایک واحد نماز ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی. لیکن اگر ٹھیک نماز پڑھے، جو نماز دا صحیح طریقہ کار ہے، جو نماز اللہ کو پسند ہے، پھر اللہ دی رحمت اور فضل ہوئے گا کہ نمازی کو گناہ سارے چھوٹ جائیں. ایک صحابی ہے سمجھ، انہوں نے سوال کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں آدمی ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، گناہ بھی کرتا ہے. فرما کچھ نہ کھو، اگر نماز پکی قائم و دائم رکھے گا گناہ چھوڑ دے گا. اور ایک بڑا مشہور آدمی اپنے علاقے دا جو سردار دا سمامہ اس کا نام ہے، اور صحابہ نے پکڑ لیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کی دیتا مسجد نبی دے ستونہ نالے باندھ دے. سرکار آج مجھے کوئی صرف اتنا پوچھتے ہیں سمامہ کی حال ہے تیرے، بس اور تین گلہ کرتا ہاں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ چاہتا ہاں جی میں بڑا بڑا بندہ ہوں، جب میں نے تسا معاف کر دیتا نا، عام بندہ میں نہیں، انشاءاللہ میں اس احسان کا بدلہ دے سکتا. دوئی گل کرتا ہاں جب میں نے قتل کر دے تو میرا قبیلہ توڑے کو بدلہ بھی لئی سے، کیونکہ میں عام بندہ نہیں، ہم بڑا قبیلہ میرے نال ہے. اور تری گلے کرتا ہاں کہ تو انہوں پیسے چاہی دے، جب میں نے چھڑنا چاہو تو پیسے 10 میں پیچھا پیغام بھیجنا، پیسے آ جائیں گے. سرکار مسکرا چڑھ دیں. ایک دن ہویا، 2 دن آئے، 3 دن ہوئے. صحابہ انتظار جان کے کدھی سرکار آکے نگے انہوں پکڑ کے گردن اتار دے. لیکن نہیں، تیسرا دن ہویا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دی رسیاں کھول دے. اور دی رسیاں صحابہ نے کھول دی، کبھی جا چلا جا. صحابہ حیران نہیں کہ آپ نے کوئی انہیں نہیں آکھیا کہ جا دن معاف کیتا، کچھ بھی آپ نے نہیں ارشاد فرما، بس آکے رسیاں کھول دے. وہ چلا گیا مسجد جو، لیکن چلا نہیں گیا، بس باہر نکلیا باغ ہاں اسے گیا، اس نے غسل کیتا، پھر واپس آ گیا. آکے یا رسول اللہ میں کلمہ پڑھاؤ. 3 دن حضور نے یہ نہیں آکے فلاں جگہ سے ٹھہرا دو، بھائی مسجد نبی دے ستونہ نال بند دو. وہ 5 ٹائم صحابہ دی نماز ویدہ. اس نے لفظ کی بولے ہاں، اس نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری روح زمین پہ جس بندے میں ناپسند کرتا ہوں وہ تسیاں، اور کلمہ پڑھا کہ یا رسول اللہ اس وقت کائنات سب تو ڈھیر پیارے بھی تسیاں. پھر دوئے لفظ کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا جو جنہ شہر مدینہ آئے میں چنگا نہ لگا، لیکن جدوں میں آپ کا غلام ہو گیا اس وقت پوری کائنات سب تو پیارا میرے شہر مدینہ لگتا. اور تیسری عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں آپ دے ساتھ تھی ہیں روح زمین دے کتنے بندے سب تو برے میں اے لگ دے، اور اس وقت سب تو پیارے بھی یہ لگ دے.
صلیبی آپ نے کی کیتا ہے مسجد نبی دے ستونہ نال بنا دو تو بھئی مساجد کا تو معاملہ اتنا خوبصورت ہے میں تھوڑی گلاں کر رہا ہوں اس لیے کہ اس نو آباد کرنا کہ آباد کس نال ہوتی ہے نہ کو پتھر لگان نال مساجد آباد نہ کارپٹ بچھان نال نہ اے سی لگان نال نہ پکھیاں بندیاں نال آباد جتنے نمازی دیر ہونے شروع ہو جائے مسجد اتنی آباد ہوگی اور لطف ہوتا ہے کہ گرد و نوازی آبادی این بچے کی نوجوان کی بزرگ کی سارے ہی مسجد چایا کریں